وہ کون تھا جسے مسلمان بھی اور غیر مسلم کالے بھی ہیرو مانتے تھے، جسے ایک امریکی گوری لڑکی سے دوستی کرنے پر 10 سال سزا ہوئی، جس نے امریکہ میں بے تحاشا اسلام پھیلانے کے لیے دن رات محنت کی، جس نے محمد علی کو مسلمان بننے کے لیے اہم کردار ادا کی، اور آخر میں مسلمانوں نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کر اسے قتل بھی کر دیا۔ ویلکم ٹو دا بگ شو اسٹوڈیو، میں ہوں حیدر خان کھچی۔ مالکم ایکس، جو الحاج ملک شہباز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ایک سیاہ فام مسلمان اور نیشن آف اسلام کے قومی ترجمان تھے۔ وہ 19 مئی 1925 کو امریکہ کی ریاست نیبراسکا میں پیدا ہوئے اور 21 فروری 1965 کو نیو یارک شہر میں ایک قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے۔ وہ مسلم مسجد اور آرگنائزیشن آف افرو امریکن کمیونٹی کے بانی بھی تھے۔ ان کی زندگی میں کئی موڑ آئے اور وہ ایک منشیات فروش اور ڈاکو بننے کے بعد گرفتار ہوئے اور رہائی کے بعد امریکہ میں سیاہ فاموں کے حقوق کی آواز بلند کی اور دنیا بھر میں سیاہ فاموں کے سب سے مشہور رہنما بن گئے۔ بعد ازاں انہیں شہید اسلام اور نسلی برابری کے رہنما کہا گیا۔ وہ نسلی امتیاز کے خلاف دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے کارکن کے طور پر ابھرے۔ 1964 میں حج بیت اللہ کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام کو خیرباد کہہ دیا اور عام مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصے میں نیو یارک میں قتل کر دیے گئے۔ نیشن آف اسلام کے 3 کارکنوں کو ہی ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے امریکی حکومت بھی ان کے قتل کی سازش میں ملوث تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز اور 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں غلامی کے غیر قانونی قرار دے دی گئی، لیکن سیاہ فاموں کو پھر بھی کوئی ان کی قومی شناخت نہ لٹا سکا۔ انہیں نفرت اور حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ اس معاشی اور معاشرتی استحال کے بعد ایک طرف سیاہ فاموں کی اندر مزاحمت پیدا ہوئی تو دوسری طرف ان کی معاشی اور معاشرتی حالت بڑی حد تک گر گئی۔ معاشرے کے تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ ڈکیتیاں، نشے اور جوئے بازی ان کے پیشے تھے۔ میلکم لٹل یعنی میلکم ایکس 19 مئی کو پیدا تو ہوئے، والدین کے بچپن سے ہی ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اور اس کے دیگر 7 بہن بھائی کچھ عرصہ اپنی کے ماں کے ساتھ پلے پڑے۔ اس کی والدہ کا تعلق گریناڈا سے تھا۔ بہن بھائیوں میں میلکم کا نمبر 5واں تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں نے ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی حالات نے اخراجات حد سے باہر نکلنے لگے۔ انہوں نے قرض لے کر گزارا کیا، لیکن آہستہ آہستہ معاملات حد سے باہر نکلنے لگے اور ریاست کی فلاح سے متعلق ادارے کے لوگ ان کے گھر آنے جانے لگے۔ انہوں نے نفسیاتی تشدد کر کے ان کی ماں کو بالآخر پاگل کر دیا۔ اب بچوں کے مختلف مخیر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسے بھی اپنے سرخ بالوں کی وجہ سے ریڈ پکارا جاتا تھا۔ ایک مخیر گھرانے میں دے دیا گیا۔ وہاں اس نے 8 درجوں تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کر عام سیاہ فاموں کی طرح وہ بھی مبتلا ہو گئے کہ گوروں کو کی طرح اس کی بھی معاشرے میں عزت ہو۔ اس نے کلب میں بوٹ پالش کرنے کی نوکری بھی کی۔ دوستوں کے مشورے اور حالات کا رخ دیکھ کر وہ نیو یارک چلا آیا۔ اس دوران میں وہ دوسروں اور ایک دوسرے شہروں میں بھی جاتا۔ نیو یارک آ کر اس نے ہارلم کے علاقے کی رہائش اور کام کے لیے چنا، جو ان دنوں میں کالوں کا مرکز بن رہا تھا۔ یہاں کے کئی کلبوں میں اس نے کام کیا۔ آہستہ آہستہ وہ نشے کی طرف متوجہ ہوا اور مارو جینا استعمال کرنے اور بیچنے لگا۔ اس نے طوائفوں کے دلال تک کا کام کیا۔ آہستہ آہستہ وہ غنڈہ گردی اور جیل سازی کی طرف متوجہ ہوا اور 20 سال سے بھی کم عرصے میں یہ کام کرنے لگا۔ بٹوا چھین لینا، نقلی چیزیں اصلی کہہ کر بیچ دینا، نشہ آور اشیاء بیچنا، چوری کرنا،
اس نے ہر غلط آخر کر کام کیا۔ آخری زمانے میں اس نے اپنا ایک گروہ بھی بنا لیا، جس میں اس کا ایک دوست، ایک گوری لڑکی جو اس کی محبوبہ تھی، اور اس کی بہن شامل تھے۔ لڑکیاں مکان میں جاسوسی کے لیے جاتی اور یہ رات کو نقاب لگاتے۔ اس دور میں اس نے بے تحاشا نشہ بھی استعمال کیا اور نشہ کر کے لوٹنے چلے جاتے۔ اس نے خود اپنی آپ بیتی میں کہا کہ وہ کام کے وقت غیر معمولی طور پر چست رہنے کے لیے بے تحاشا نشہ استعمال کرتا تھا۔ اس دوران میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اس کی اپارٹمنٹ کی تلاشی لی۔ بعد میں نقب زنی کے شواہد بھی ملے، جس کے بعد اسے 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ میلکم کی سزا صرف 2 سال بنتی تھی، مگر وہ خود بتاتے ہیں اس کا اصل جرم گوری لڑکیوں سے دوستی تھا، جس کی اسے یہ سزا ملی۔ ان 10 سالوں نے میلکم کی زندگی کو بدل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنی بہن، بھائیوں اور دوستوں کے کہنے پر اس نے جیل میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے ایک اصلاحی جیل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کتب خانوں کی سہولت موجود تھی۔ وہاں اس نے انگریزی سیکھی۔ خود بتاتا ہے کہ اس کا ذخیرہ الفاظ چند الفاظ تھے جو غنڈہ گردی میں عام طور پر استعمال ہوتے تھے۔ اس نے لغت کے ذریعے اپنی انگریزی بہتر کی۔ اس کے بعد کتب خانے سے کافی کتابیں پڑھ کر اس نے فائدہ شروع کیا۔ اس پر گوروں کے مظالم واضح ہونے لگے۔ اس دوران میں اس نے اپنے اندر مباحثے کی صلاحیت بھی پیدا کی۔ جیل میں بحث مباحثے مکالم ہوتے اور ان میں وہ حصہ لیتا۔ آئندہ زندگی میں اس کی بڑی مدد کی۔ پھر ایک دن میلکم سے اس کا بھائی ملا اور اسے علیجہ محمد کے بارے میں بتایا، جس کی تعلیمات کا وہ پیروکار ہو گیا تھا۔ اس نے میلکم کو بھی نیشن آف اسلام میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ میلکم بتاتا ہے کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا بھائی صاف ستھرے لباس میں ہے اور مجھے بتاتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور شراب بھی نہیں پیتا، سور بھی نہیں کھاتا، کیونکہ مسلمان یہ سب کچھ نہیں کرتے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میلکم نے جیل سے ہی علیجہ محمد سے خط و کتابت شروع کر دی۔ اس خط و کتابت کے ذریعے اسے اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلا، اور جب 1952 کے موسم بہار میں وہ جیل سے باہر آیا تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اسلام قبول کرنا، تعلیمات قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میلکم جب نیشن آف اسلام میں شامل ہوا تو اس وقت یہ تنظیم بڑے پیمانے پر نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ 60 اور 70 آدمی پر مشتمل تھی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے۔ بنیادی طور پر میلکم ایک غیر معمولی انسان تھا، ایک پیچھے نہ ہٹنے والا شخص۔ علیجہ محمد نے اس کی تربیت کی اور میلکم اس کی تعلیمات کو پھیلانے لگا۔ وہ عام سیاہ فام شخص کی نفسیات سے واقف تھا، اس لیے انہیں بآسانی قائل کر لیتا کہ فلاح صرف علیجہ محمد کی تعلیمات میں ہے اور اسلام میں ہے۔ اس کی عمر اس زمانے میں 30 برس کے قریب تھی۔ اب وہ میلکم لٹل سے میلکم ایکس بن گیا۔ ایکس نام رکھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ غلامی کی ہر نشانی کو مٹا دینا چاہتا ہے اور اسے غلامی میں ملا ہوا نام بھی پسند نہیں، اور اس نے اپنے لیے انگریزی حرف ایکس کو ہی پسند کیا۔ میلکم نے سخت محنت کی اور تنظیم کے تعداد چند سے 60-70 تک پہنچا دی۔ اب 60-70 ہزار پہنچی۔ علیجہ محمد نے اسے اپنا وزیر بھی بنا دیا۔ 1956 میں اسے تنظیم کی طرف سے ایک کار ملی۔ اس کی لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے صرف 5 ماہ کے عرصے میں اس پر 30,000 میل کا سفر کر لیا۔ علیجہ محمد کی نیشن آف اسلام کو اس نے پورے امریکہ میں پھیلانے کا عزم کیا اور اس کے لیے کام بھی کیا۔ اس دوران میں نیو یارک میں ایک جھگڑے کی وجہ سے یہ تنظیم ذرائع ابلاغ کی نظروں میں آ گئی، جس کے بعد نیشن آف اسلام کو پریس میں بھی جگہ ملنے لگی۔ اس کے بعد میلکم ایکس ناراض میلکم ایکس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ وہ ہر تقریر میں گوروں کو برا بھلا کہتا اور سیاہ فاموں کی موجودہ حالت کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہراتا۔ اس طرح کر تقریباً 12 سال کام کرنے کے بعد ایک دن اس کی ساری خدمات کو نظر انداز کر دیا
اسے ایک چھوٹا سا بہانہ کر کے تنظیم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ علیجہ محمد اس کی مقبولیت سے خوف کھانے لگے۔ اس کی حسدوں نے اسے فائدہ اٹھا کر اسے تنظیم سے الگ کر دیا۔ اس دوران میلکم ایکس شادی بھی کر چکا تھا۔ پھر اس دوران میں وہ تاریخی لمحہ آیا جب ایک سیاہ فام نے ایک سفید فام کو باکسنگ کے میدان میں شکست دی اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کیا۔ کیسیس یعنی قلعے سے محمد علی قلعے بننے والا یہ شخص جب مقابلہ کر رہا تھا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میلکم ایکس وہاں موجود تھے۔ میلکم ایکس اور کیسیس یعنی محمد علی قلعے ایک دوست تھے۔ اگرچہ میلکم ایکس نیشن آف اسلام سے الگ ہو گیا تھا مگر محمد علی قلعے سے اس تنظیم سے منسلک رہا۔ بعد میں میلکم ایکس نے خود ہی اس سے ملنا کم کر دیا تھا۔ میلکم ایکس کو اس دوران میں پتہ چلا کہ اس کو قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس کو بھی خواہوں نے خبردار کیا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ اس ملاقات ڈاکٹر یوسف شروال سے ہوئی جنہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ اس کے بعد میلکم ایکس نے حج کا ارادہ کیا اور براہ راست قاہرہ جدہ کو روانہ ہوا۔ قاہرہ سے ملاقات ڈاکٹر محمد شرابی سے ہوئی جنہوں نے اس کی تصور اسلام کی مزید نکھار دیا۔ آخر کار اس نے جدہ کا قصد کیا مگر اس سے نو مسلم اور امریکی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈے پر ہی روک لیا گیا۔ آخر میلکم نے ڈاکٹر عمر اعظم کو فون کیا، اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اسے سرکاری مہمان کا درجہ مل گیا اور بعد ازاں اس نے حج ادا کیا۔ حج کے دوران میں اس کی گورا مخالف جذبات پر مثبت اثر پڑا اور اسلام کی عالمی اخوت تصور میں مضبوط ہوا۔ دوران میں حج اس نے امریکہ کے خطوط لکھے جنہیں ذرائع ابلاغ نے بھی کوریج دی۔ اس خطوط سے اس کی رجحانات تبدیلی کا واضح پتہ چلتا تھا۔ اس دوران میں نیشن آف اسلام نے اس پر کوئی مقدمات قائم کر دیے تھے جو ان کی بدنیتی کا ثبوت تھے۔ حج کے دوران میں اس کو ملاقات شاہ فیصل سے بھی ہوئی جو اس وقت ولی عہد تھے۔ اس کے بعد اس نے کئی افریقی اور مسلم ممالک کا دورہ کیا جہاں سیاہ فاموں کو درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ واپس امریکہ پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے اسلام کی صحیح تصور کو پھیلانا شروع کر دیا مگر دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور یہ گوہر نیاب نہ جانے کتنے دلوں کو روتا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ مجھے ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے مگر میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ 21 فروری 1965 کو نیو یارک میں لیکچر کے دوران اگلی قطار میں موجود 3 آدمیوں نے ریوالور اور شاٹ گن سے اس پر بے دریغ فائرنگ کر دی۔ میلکم ایکس موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا۔ مرے گئے میلکم ایکس عمر تقریباً مرتے وقت عمر اس کی 40 سال تھی۔ اس کا جنازہ شیخ الحاج اشام جابر نے پڑھایا۔ اس کے پرستاروں نے گورکنوں کو اس کی قبر خود نے نہیں دی اور اپنے ہاتھوں سے سارا کام کیا۔ اس کی قبر پر جو کتبہ لگایا گیا اس پر لکھا الحاج ملک شہباز 29 مئی 1925 تا 21 فروری 1965۔ میلکم ایکس کی آپ بھی تھی 1964 سے 1965 کی درمیان ایکس ہیلی نے تحریر کی جو ان کے قتل سے قبل انٹرویو کے بنیاد پر لکھی گئی تھی۔ یہ آپ بھی تھی 1965 میں شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ 1992 میں ہدایت کار اسحاق علی نے فلم میں میلکم ایکس تیار کی جو ان کی آپ بیتی سے ماخوذ تھی۔ فلم میں ڈینزل واشنگٹن نے میلکم کا کردار ادا کیا۔ 2001 میں محمد علی قلعے کی زندگی پر بنائی گئی فلم علی میں میلکم ایکس کا کردار ماریو وان پیبلس نے ادا کیا۔